تابعین نے بتایا ہے کہ جب رمضان مبارک آتا تھا تو ہر طرح کے غیر ضروری تعلقات ختم کر دیا کرتے تھے، اپنے کاروبار بند کر دیا کرتے تھے، اپنی دکانوں پر تالے لگا دیا کرتے تھے، اور ان کا یہ احساس اور یہ تصور اور یہ پیغام ہوا کرتا تھا کہ 11 مہینے ہم نے دنیا کے لیے محنت کی ہے، بیوی بچوں کو پالنے کے لیے، اپنے نفس کے حقوق ادا کرنے کے لیے محنت کی ہے، اور کما حق کروں جیسے اللہ کی عبادت کا حق تھا، اللہ کے حقوق ادا کرنے کا جیسا موقع اور حال ہونا چاہیے تھا وہ 11 مہینوں میں نہیں ہو پایا۔ لہذا اس مہینے کو خاص اللہ کے حقوق اور بندوں کے ضروری اور واجب کیے ہوئے حقوق کی ادائیگی میں خرچ کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی ان اپنے اکابر، اپنے ان آئیڈیل اور اپنے ان مقدس حضرات صحابہ، اپنے ان بڑے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی حالات میں اور ایسے ہی پس منظر میں اور ایسے ہی ماحول میں اسی انداز سے ہمیں بھی رمضان مبارک کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں جو انشاءاللہ موقع سے عرض کی جاتی رہیں گی۔ اگر کسی آدمی نے رمضان مبارک کی ناقدری کی، روزے میں کوتاہی کی، یا نعوذ باللہ روزہ بالکل ہی چھوڑ دیا، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے چھوڑ دیا، اب چاہے وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، رمضان مبارک کے روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ رمضان مبارک کے روزے کا ثواب اور اللہ کی طرف سے ملنے والے اس پر انعامات اس کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ اور وہ مشہور حدیث بھی ہمیں یاد آ جانی چاہیے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، صحابہ جمع تھے، آپ نے فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو کر بیٹھ جاؤ، مل کر بیٹھ جاؤ۔ تمام صحابہ ممبر کے قریب ہوئے، آپ ممبر پر چڑھنے لگے۔ جب آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر ارشاد فرمایا آمین۔ اور پھر آپ کو جو عرض کرنا تھا، آپ کو جو بیان کرنا تھا، تقریر کرنی تھی، آپ نے تقریر کی۔ تقریر سے فارغ ہونے کے بعد فوراً حضرات صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متوجہ ہوئے کہ اللہ کے نبی آج جب آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آج ہم نے آپ سے ایسی عجیب بات سنی جو آج سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ جب ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آمین تو کسی دعا یا بد دعا پر کیا جاتا ہے، یہاں تو کوئی دعا یا بد دعا سننے میں نہیں آئی، پھر آپ نے آمین 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 3 دفعہ کس دعا یا بد دعا پر کہا؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا اور میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے نبی ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ رمضان جیسا برکتوں والا، مغفرتوں والا، اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت اور اس کی بخشش جس مہینے میں ٹھنڈی ہوا کی طرح بڑی بے اندازگی کے ساتھ اور لا تعداد مثال کے ساتھ بغیر حساب و کتاب کے چلتی ہے، اور رمضان مبارک کی ہر رات میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق 6 لاکھ افراد کو جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے۔ ایسی مغفرت والی راتوں میں، ایسے مغفرت والے دنوں میں بھی اگر کوئی شخص اللہ کی مغفرت سے، اس کی نظر کرم سے محروم رہا تو ایسا شخص پھر بھلا اللہ کی نظر میں کب آئے گا؟ اس کے لیے اور کون سا مہینہ آئے گا؟ اس کے لیے اور کون سا دن یا کون سی رات ہوگی کہ اس کی مغفرت ہوگی؟ ایسے مخصوص ماحول میں، ایسے مخصوص مہینے میں بھی وہ اللہ کی مغفرت سے، نظر کرم سے محروم ہے تو واقعی یہ شخص ہلاک ہو جانے ہی کے قابل ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے بڑے فرشتے نے بد دعا کی کہ اللہ کے نبی ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مقدس مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ اور مغفرت کس کی نہیں ہوگی؟ جو رمضان مبارک کی قدر نہیں کرے گا، اس کو عبادتوں میں نہیں گزارے گا، اور بقیہ مہینوں کی طرح اس کو بھی غفلت میں گزارے گا، روزے رکھے گا یا نہیں رکھے گا تو پورے آداب کے ساتھ نہیں رکھے گا، تراویح پڑھے گا تو بس ایسے ہی بلا کسی ادب اور احترام کے، بغیر توجہ قلب کے، تو ایسے شخص کے لیے پھر بڑی محرومی کی بات ہے اور تباہی کا اس کے لیے انتظام ہے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین ہے
کیسے یہ بھلا قبول ہونے سے رہ سکتی ہے؟ آج ہم اپنی بربادی کے، تباہی کے بہت سارے اسباب ڈھونڈتے ہیں، شکوے شکایت کرتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، تو کہیں آنے والے ہر رمضان میں ہمارے حق میں تو یہ بد دعا نہیں ہو جاتی ہے؟ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال اس سے حدیث پاک کا ایک جز جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا وہ یہ ہے کہ وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اللہ نے اس کی مغفرت نہ کی ہو تو وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ تو اگر ہم تباہی سے بچنا چاہتا ہے، اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس ماہ مبارک کی خوب قدر کریں، اس کے ایک ایک لمحے کو اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں صرف کریں، موبائل کا استعمال کم سے کم کریں، موبائل کے استعمال پر خود بھی اور اپنے بچوں پر بھی کڑی نگرانی رکھیں، ان کے استعمال سے ان کو بچائیں۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ موبائل چلانے کا نہیں ہے بلکہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کرنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کو منانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پچھلے ہفتے ہم نے اعلان کیا تھا پنکھوں کے